آپ نے مسلم لیگ کے دو دھڑوں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ پارلیمانی سیاست کی. آپ کی نظر میں نواز شریف اور چودھری شجاعت میں کس کی سربراہی بہتر تھی اور کس میں مشاورت کرنے کا حوصلہ تھا؟ سر چودھری شجاعت جو مشاورت میں بہت ماہر ہیں جی، اور کنسنسس کے ساتھ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی مشاورت کرتے ہیں لیکن فیصلہ وہ آخر میں اپنا خود کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو دیکھیے، مجھے شاید پی ایم ایل این میں میرا بھائی ہارون پی ایم ایل این میں ہے، میں پی ایم ایل این میں نہیں ہوں، لیکن میں ایک آپ کو ادھر کہ ایک انسان، ایک سیاستدان اس ملک میں جس نے ایک ویژن دکھائی ہے پاکستان کے. دیکھیں جو ریئل ریفارم اس ملک میں ہوا وہ نواز شریف کے پہلے دور میں ہوا تھا، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا. اگر اس میں کوئی لیڈر ہے جس میں ایک اکنامک ویژن ہے اس ملک کے لیے تو وہ نواز شریف ہے، اور اس نے کر کے دکھایا. لیکن میرا شاید کوئی مستقبل نہیں ہے نون میں، اوکے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں باقی پارٹیوں میں بھی ہمیں ایک ویژن پیدا کرنی ہے. اور میں نے شروع میں کہا کہ لیڈر جو ہے وہ عرفان مولا نہیں ہوتا، اس کو لوگ اکٹھے، دنیا کا کوئی لیڈر، یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نہیں ہے، نہ مسٹر ٹرمپ ہے یا نہ کوئی اور ہے، یہ کوئی لیڈر اس کو ایکسپرٹیز اکٹھی کرنی پڑتی ہے. ہمارے ملک میں یہ بہت لیک کرتی ہے سر، جو بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں افتخار، ادھر جو کوالٹی آف ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دوستیوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. نہیں، دوستیوں پہ تو دیکھیں نا، سیاست میں دوستیاں تو چلتی ہیں، نیٹ ورکنگ چلتی ہے، لیکن صرف وہ نہیں ہونا چاہیے. 1988 میں آپ کے والد سابق DGI جنرل اختر عبدالرحمان ضیاء الحق کے ہمراہ طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے. کیا امریکہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے سے روکا؟ اور کیا یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی امریکی وکیل آپ کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا؟ دیکھیے، اول تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا جی، انفارچونیٹلی ان کے معلوم کرنے کی کیا ہوا وہ تقریباً ناممکن سی بات ہوتی ہے، خاص طور جب یہ انٹرنیشنل سطح کی بھی اس میں انوالومنٹ ہو. اور آپ نے دیکھا لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے آپ شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد ضیاء الحق کا میرے والد کی اور ساتھ 27 اور لوگ شہید ہوئے اس میں، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی. آج تک ہم اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے. وہ جو اسپیسیفک 88 کا کریش تھا، اس میں ایک امریکی ایئر فورس کی ٹیم آئی اور اس نے پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ مل کے ایک رپورٹ بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیبوٹیج تھی. بعد میں امریکہ میں کچھ وسپرنگ ہوتی تھی کہ نہیں جی ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو ایک واحد رپورٹ بنی اس میں سیبوٹیج قرار دیا گیا اس کو. ہاں، اب آپ کا سوال کہ روکا، دیکھیے میں نے اور اعجاز الحق نے، میرے بھائی ہارون نے اور اعجاز الحق نے کوشش کی امریکہ جا کے. ہم نے کہا کہ ہم لاکہیڈ کمپنی کو سو کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کا جہاز خراب تھا، اور وہ پھر آ کے ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں میرے جہاز کی یہ خرابی نہیں تھی، یہ کوئی سیبوٹیج ہوا ہے. لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاورز ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ور ویری کین کہ وہ چیز آگے بڑھائی جائے. میں صرف اتنا کہوں گا. اس کا مطلب ہے یہ مکمل طور پہ سیبوٹیج تھا؟ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. Where you were when you received this sad information? میں اور ہارون اس دن پاکستان میں اتفاقاً گرمیاں تھیں، کسی کام سے ہم پاکستان میں ہی تھے جی. شکر کریں جی ہماری والدہ ورنہ اکیلی ہوتی کہ ہم ان کے سہارا بنے. کیا IPP آپ کی آخری سیاسی جماعت ہوگی؟ دیکھیے جی، IPP میں بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن IPP میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کی ضرورت بنی، اور اب دیکھتے ہیں یہ جماعت آگے کیسے چلتی ہے اور اگلے الیکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کھچاؤ سیاسی ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں ختم ہوگا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان از ڈومڈ. سیاسی کھچاؤ
تو امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک سر یہاں پہ عجیب ہے نا کہ آپ IMF کو خط لکھ دیتے ہو پیسے مت دو، وہ غلط بات ہے۔ آپ کہتے ہو کہ جناب والا یہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک، آپ کہتے ہو اس ملک کے 3 حصے ہو جائیں، تو یہ جو افتخار احمد یہ سیاسی کھچاؤ نہیں ہے، یہ ایک لائن کراس کرنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ نے جو ملک میں سیاست کرنی ہے نا وہ ملک کے اندر رکھے، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ سیاسی کھچاؤ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو کچن ہے سیاسی وہ ہمیشہ ہاٹ ہی ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوگی، سیاسی کھچاؤ ہوگا، سیاسی کھچاؤ کے بیچ میں ہی ہم ملک میں بہتری لا سکتے ہیں اور ملک کی عوام کی حالت بہتر کر سکتے ہیں۔ کیا آپ 9 مئی والے واقعات کو ایک پولیٹیکل ایکشن سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اب یہ سوال کے 2 پہلو، 9 مئی والے واقعات ہوئے کس طرح اور اس کے بعد پاورز دیٹ بی کا ریئیکشن کیا تھا، یہ 2 ایک سپریٹ چیزیں ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جی کہ 9 مئی والی واقعات جو ہیں اس میں پاور دیٹ بی کی ایک پوزیشن ہے، PTI کی اپنی پوزیشن ہے، لیکن آج تک کسی کورٹ آف لاء میں یہ ٹرائی نہیں ہوئے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ٹرائی ہونا چاہیے۔ واقعات دیکھیں میں نے، آپ یقین کریں 9 مئی کے بعد میں نے 6 سال عمران خان کے لیے کام کیا، میں بڑا ایکٹیو تھا جی، میں لاہور میں بڑا ایکٹیو تھا، میں ان کے کور کمیٹی کا ممبر تھا، میں ان کے الیکشن سیل کا چیئرمین تھا، اوکے۔ لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل تھا جی کہ جس وجہ کی بنا پہ شہیدوں کے مونومنٹس کو مسمار کیا گیا، تو آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ میرے والد پاکستان کی فوج کے واحد 4 سٹار جنرل ہیں جن کے نام کے آگے پاکستان کی فوج شہید لکھتی ہے آفیشلی۔ تو میرا جنرل اختر عبدالرحمان کے نام کے آگے ہمیشہ پاکستان کی فوج میں شہید کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب بہت سے ہمارے ایسے ساتھی تھے فوج میں جن کے لیے بڑا ایمبیرسنگ تھا، جو ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمارے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہے کہ ایک 4 سٹار شہید کا بیٹا ابھی تک۔ تو میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی پکڑا نہیں گیا، مجھے کوئی جیل نہیں بھیجا گیا، میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے ایک صرف ٹویٹ دی کہ جی میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو اس پارٹی سے، اور نومبر میں جا کے میں آزاد لڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے مشورہ دیا گیا کہ جی آپ الیکشن سے پہلے IPP سے لڑ لیں۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ طے ہوں گی کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون قصوروار تھا، اور اس میں کس کا ایکشن صحیح تھا، کس کا غلط۔ جو قصوروار تھے ان کو سزا ملنی چاہیے، ضرور، لازمی جی۔ کیا آپ مریم نواز کے اس بیان کی حمایت کرتے ہیں کہ اسموک کے معاملے میں بھارت سے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے؟ جی وہ جو کام ادھر ہو رہا ہے کھیتوں میں وہ ادھر بھی تو ہو رہا ہے، زیادہ تو ادھر ہو رہا ہے جی، ادھر کم ہے۔ ادھر جو ہم کھیت کو وہ ہارویسٹ کر کے آگ لگا دیتے ہیں، وہ زیادہ کام تو بھارت میں ہو رہا ہے جی، وہ اسی لیے ان کے اپنے بڑے مسئلے ہیں جی دہلی میں، اور اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جی، جنرل پولوشن جو ایمیشنز ہیں اس کے بھی ایشوز ہیں، لیکن ایک بہت بڑا دیکھیں نا کوئی وجہ ہی ہے، یہ صرف موسمی تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لاہور میں اسموک بڑھ جاتی ہے اور باقی ٹائم میں نہیں رہتی۔ دیر از اے ریزن۔ میں بالکل میں چیف منسٹر کی اس بات سے متفق ہوں۔ ہمایوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، پروگرام میں شرکت کی، تھینک یو ویری مچ۔ موسٹ ویلکم، تھینک یو۔